تب پتہ چلے گا، فرشتہ جب آئے گا روح نکالنے تب پتہ چلے گا، قبر کی مانو مٹی میں دبیں گے تب پتہ چلے گا، قبلے سے جب چہرہ بدل دیا جائے گا تب پتہ چلے گا، سوالوں کا جواب جب نہیں دیں گے تب پتہ چلے گا، کافروں کے لائن میں اور گنہگاروں کے لائن میں جب میدان محشر میں کھڑے کر دیے جائیں گے تب پتہ چلے گا، ایک ایک جوانی کا ایک ایک چیز کا جب اللہ حساب لے گا تب پتہ چلے گا، پلسرات کے پاس سے جب گزرنے لگیں گے اور جہنم کھینچ کر کے اپنے پیٹ میں لے آئے گا تب پتہ چلے گا ہمارے اعمال کتنے اچھے تھے۔ اس لیے یہاں دنیا میں پتہ نہیں چلتا ہے، یہاں تو دنیا میں سب سفید لباس میں اچھے نظر آتے ہیں۔ قُلِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ، اے میرے محبوب کہہ دیجئے، ابو جہل، عتبہ بن شیبہ، مکہ کے بڑے بڑے سرداروں سب کو کہہ دیجئے عمل کرو، کرتے رہے لوگ عمل، انجام کیا ہوا؟ انی عامل، ہم بھی عمل کریں گے، ہم بھی عمل کریں گے، پھر جانو گے میں آتی عذاب یخزی، جب دنیا میں کوئی رسوا کن تکلیف عذاب تجھے پکڑے تب پتہ چلے گا تجھے کہ یہ گناہ کا اثر کہاں سے وَيَحِلُّ، اور آخرت کی دائمی عذاب۔ صاف صاف اِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ، بے شک ہم نے آپ پر جو کتاب اتاری ہے لوگوں کے لیے حق کے ساتھ، یہ سناتے رہیے، قرآن سناتے رہیے۔ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَلِنَفْسِهِ، قرآن سمجھ کر کے جس نے ہدایت پا لیا، نیکی کا کام کر لیا، یہ اس کے لیے ہے، اسی کو فائدہ ہوگا۔ باپ عمل کرے گا اس کو فائدہ ہوگا، شوہر عمل کرے گا شوہر کو فائدہ ہوگا، بیوی عمل کرتی اس کو فائدہ ہوگا۔ قیامت میں ایسا نہیں ہوگا کہ شوہر کے اعمال بیوی کو، بیوی کے اعمال شوہر کو، اور اس کے بدلے میں اس کو، دنیا میں تو ہو سکتا ہے مجرم کو بری کر دیا جاتا ہے اور مظلوم کو قید خانے میں ڈال دیا جاتا ہے، یہاں تو چلتا ہے لیکن وہاں ایسا نہیں ہوگا۔ تو اللہ نے فرمایا فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، اور جو گناہ کا کام کیا اس کو ہے۔ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، اے میرے نبی آپ نگہبان اور نگراں ہیں، صرف اس سے زیادہ آپ سے سوال و جواب کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها، اللہ وہ ہے جو تمہاری جان، تمہارے نفس کو ایک وقت موت کے حصے میں لے آتا ہے اور وہ نہیں مارتا، اور ایک وہ وقت ہے کہ جس وقت تمہاری روح کو قبض کرتا ہے لیکن موت نہیں ہوتی ہے، فی منامها، سونے کی حالت میں۔ فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ، کچھ ایسی روحوں کو اللہ روک لیتا ہے اور موت دے دیتا ہے، اور کچھ ایسے کو دوسری مدت کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، کیا تم مرنے اور جینے اور موت کے سلسلے میں غور و فکر نہیں کرتے ہو؟ کوئی کہے گا کہ موت ہم کو سمجھ میں نہیں آتی ہے، وہ کہے کہ موت کیا چیز ہے ہم کو سمجھ میں نہیں آتی ہے، تو اللہ تعالیٰ سمجھا رہا ہے اور روز سمجھا رہا ہے، روز سمجھاتے ہیں نہیں سمجھاتے؟ روز ہم لوگ موت کے حصے سے گزرتے ہیں، ہر انسان گزرتا ہے، نیک ہو یا برا ہو، موت سے روزانہ ملاقات انسان کر رہا ہے، روز موت کی کیفیت اور اس کی چادر میں روز آ رہا ہے، اور وہ کیا ہے؟ اس وقت میں دعا کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ والا برکت اللہ ہے، اللہ کھانے میں بڑی برکت دے دیجیے، دعا اللہم بسمک اموت و احیا، لفظ موت، اموت و احیا، اس کا لفظی ترجمہ موت کیا ہے؟ جس کے مطلب ہے کہ تیرے نام پر مر رہا ہوں، یہی ہے اس کا لفظی ترجمہ اگر کریں گے تو۔ اور اگر اس کے معنوی اور دوسرے ترجمہ جو حالات تقاضے سے، تو اس کا ترجمہ اللہ تیرے نام لے کر کے میں سو رہا ہوں، یہی تو یہ ہے ترجمہ، اور لفظی ترجمہ موت، تیرے نام لے کر کے میں مر رہا ہوں، اموت ہوا ہے، اور تیرے ہی نام لے کر کے زندہ بھی ہوتا ہوں، آپ ہی موت اور حیات کے مالک ہیں۔ یہ روز سونے کے، اللہ فرمائے کہ ہم یہ دیکھو روز تم کو دکھاتے ہیں، لہذا ایک آدمی سو جاتا ہے، قرآن کہتا ہے کہ ایک آدمی سو جاتا ہے تو اس کی روح اللہ قبض کر لیتا ہے، بلا لیتا ہے اس کو اپنے پاس میں، لیکن اس کا کنیکشن اس کے جسم سے جوڑے رکھتا ہے، ایک حصے، ایک جز، پھر اچانک بھیج دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اگر اس کی مدت کی زندگی پوری ہو گئی تو وہ روح کو وہی روک لیتا ہے، پھر
آدمی اٹھنے کے نیت سے سویا تھا، لیکن سویا تھا سویا رہ گیا۔ ایک حالت تو یہ موت کی یہ سونے کی ہوتی ہے، اسی لیے اللہ کے رسول نے یہ دعا پڑھوا دیا یہاں پر، یہاں بھی تم یہی یاد کر کے سو، یہاں بھی تیرے دل و دماغ میں موت رہے، ایسا نہ ہو کہ تم اس سے غافل ہو جاؤ۔ آج آدمی کو سدھارنے کے لیے موت ہی ایک ایسی چیز ہے جو سدھر سکتا ہے، ورنہ بھی اس کے بھی دل پتھر بنا لیے، مرنا مر جائیں گے، مار دیں گے۔ لہذا موت سے روز آدمی کا سابقہ۔ تو ایک آدمی سوتا ہے، قرآن کہتا ہے کہ اس کی روح کو اللہ کیا کرتا ہے؟ قبض کر لیتا ہے، اور اس کو اگر اس کے حق میں زندگی نہیں ہے تو وہ سوئے کا سوئے رہے۔ ہزاروں ایسی مثالیں، ہزاروں لوگوں کی ایسی موتیں ہوئی ہے کہ سویا بیچارہ اٹھنے کی نیت سے وعدے کر کے سویا کل آؤں گا، لیکن اٹھ نہیں سکا، اس کی مدت اسی حال میں پوری ہو گئی ہے۔ ایک یہ ہے کہ اس کی روح کو اللہ پھر واپس کر دیتا ہے اور آدمی بیدار ہو جاتا ہے، صبح اٹھتا ہے، اپنے کام دام میں لگ جاتا ہے، اور اس کی جو مدت مقرر ہے وہاں آ کر کے یہ موت پھر آتی ہے۔ لیکن روز ٹرائل ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ یہ روز ٹرائل کیا جا رہا ہے، روز اس مرحلے سے گزر رہے ہیں ہم لوگ۔ ایکسرسائز کرتے ہیں، دوڑ بھاگ کرتے ہیں، کیوں؟ روز کرو، ڈاکٹر کہتا ہے روز کرو، صحت مند رہو۔ اللہ بھی فرما رہا ہے روز موت سے تم ٹرائل کرتے رہو، ایکسرسائز کرتے رہو، تم کو مرنا ہے، بھولنا نہیں، غفلت میں نہیں رہنا۔ لہٰذا یہ روز اللہ ہم کو اور آپ کو سکھا رہا ہے، اس سے گزرنے کا ایک حصہ بتا رہا ہے۔ اب اگر نیند نہیں آ رہی، بے قراری ہے، بے چینی ہے، تکلیف ہے، تو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ اور اگر کوئی تکلیف نہیں ہے، سکون ہی سکون ہے، کسی کو ستا کر کے نہیں بستر پر آیا ہے، کسی کو تکلیف دے کر کے نہیں آیا، کسی کی زندگی اجاڑ کر کے نہیں آیا ہے، کسی کو ڈرا دھمکا کر کے نہیں آیا ہے، تو آدمی آتا ہے، آنکھ بند کرتا ہے، فوراً سو جاتا ہے، دیر بھی نہیں لگتی ہے، اس طرح سے سو جاتا ہے کہ اللہ اکبر، پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ ہمارے اکابرین بزرگان دین کے حالات ایسے ہیں، اور آج بھی الحمدللہ ہیں۔ آپ اندازہ کر لیجئے، نیکی کام کر کے آئیے، دل آپ کا مطمئن ہے، آپ کو کسی کی نیند خراب نہیں کر کے آئے ہیں، الحمدللہ آپ سو جائیں گے ٹھیک سے۔ اور اگر کوئی گناہ، کوئی تکلیف، کوئی شرارت، کوئی بدمعاشیاں، کوئی برے خیال، تو نیند کہاں چلی جاتی ہے؟ کہتی ہے ایسے دل میں، ایسی آنکھوں میں ہم نہیں بستے ہیں جو لوگ کسی اور کو دل میں تکلیف دے کر کے سونے آیا ہے۔ لہذا وہ بدلتا رہتا ہے، کروٹیں بدلتا رہتا ہے، گولیاں کھاتے رہتا ہے، آدمی بے سکون ہو جاتا ہے۔ لہذا اللہ رب العالمین روزانہ ہم سب کو اس مرحلے سے گزار رہا ہے۔ فرمایا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتِ، اگر موت اس کی ہے تو روح کو میں روک لیتا ہوں۔ اس کا پھر یہ مطلب نہیں ہوتا کہ بیچارہ سوئے سوئے مر گیا تو بڑا جنتی ہو گیا، نا اب تو بالکل بے حس، کتنی شاندار موت ہوگی، نا یہ مطلب نہیں ہے۔ گناہ کا حساب ہوگا، اس کی قسمت میں اسی طرح موت اللہ نے لکھ دیا تھا۔ دوسرا وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور اگر اس کی مدت ابھی ہے زندہ رہنے کا تو اللہ پھر اس کی روح کو بھیج دیتا، فائدہ اٹھاؤ۔ ان فی ذالک، یہ ایک بڑی خوبصورت نشانی ہے جس سے تم ہوش مند ہو سکتے ہو، غور و فکر کرو، تفکر کرو، سوچو کہ موت کتنی برحق ہے۔ پھر اسی میں جب روح نکل جاتی ہے آدمی کے سونے کے حالت میں، تو اس کے ساتھ دو حالت، پھر یہ روح کبھی کبھی اللہ رب العالمین کچھ عالم ارواح اور کچھ حالات، امثال، وہ سب خواب کے ذریعے سے دکھاتا ہے۔ کیا دکھاتا ہے؟ خواب۔ لہذا خواب بھی تین طرح کے ہو جاتے ہیں۔ روح اگر نیک ہوتی ہے اور روح کے اندر میں کوئی کیفیت اچھی ہوتی ہے تو اچھے خواب دیکھتی ہے، روح اچھی جگہ چلی جاتی ہے۔ کیا ہے؟ اچھی جگہ، اچھے حالات میں وہ سیر کرتی، اور اس انسان کے ساتھ میں جو حالات پیش آنے والے ہیں وہ ساری چیزوں کا روح جائزہ لے کر کے وہ خواب دیکھتا ہے۔ یہ خواب کیا ہوتا ہے؟ سچا ہوتا ہے۔ ایک خواب یہ ہوتا ہے کہ آدمی جو دن بھر کیا ہے وہی دیکھتا ہے، دن بھر جیسا کرے گا، نیکی کرے گا تو نیکی دیکھے گا، برا کرے گا تو برا دیکھے گا۔ اس لیے نہ دیکھتے ہیں جو لوگ وہ غیر غلط کام کیے رہتے ہیں تو وہی بڑبڑاتے رہتے ہیں، مارو پیٹو کاٹو، آ گیا جا گیا، ہاں ہوں، پورا ہنگامہ کیے رہتے ہیں۔ بچے دن بھر کارٹون آپ اس کو دکھاتے رہیے تو نیند میں وہی بڑبڑائے گا وہ۔ تو روح کبھی کبھی اس سے اتنی متاثر ہو جاتی ہے کہ خواب میں بھی وہی چیز کو دیکھتی ہے۔ یہ خواب، یہ دو طرح کے خواب۔ تیسرا خواب شیطان دکھاتا ہے،
शैतान कभी खुश कराता है, ओह तेरी शादी हो रही है, नोट गिन रहा है, यहाँ हो रहा है, बेचारा ख्वाब में खूब खुश हो रहा है, अब तो मैं मालदार हो गया, अब तो मेरी मंगनी भी हो गई, मेरा सब कुछ हो गया, उठा तो कुछ भी नहीं मिला। ये क्या हुआ? ये शैतानी ख्वाब हुआ, ये शैतानी ख्वाब हुआ। लिहाजा ख्वाब कितने तरह के हो गए? 3 तरह के। अगर रूह को लौटने वाली रूह होती है और वो नेक रूह, उसकी मिजाज, उसकी ग़िज़ा में नेकी है, तो फिर वो अच्छे ख्वाब, क्या है? अच्छे ख्वाब, अच्छी जगह सैर करके आते हैं। मक्का जाएगा, मदीना भी जाएगी रूह, नमाज भी पढ़ेगी रूह, अच्छे लोगों से भी मिलेगी रूह, जन्नत की भी सैर कर लेती है रूह। लिहाजा ये अच्छे हैं। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी मुलाकात कर लेती है रूह, ये सब अच्छे हैं। और अगर नहीं तो फिर गैर गलत गुनाहों में तो वही सब चीज़ें होती है, वही सब चीज़ें होती है। लिहाजा ख्वाब की भी ताबीर फिर क्या होती है? अलग अलग होती है, अलग अलग ताबीरात भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि जो चीज़ आप देखेंगे वही होगी। ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जिसके ताल्लुक़ ताबीरात से और इसके कुछ हकीकत अलग अलग होती है। कभी आदमी तो ख्वाब डरावना देखता है लेकिन उसकी ख्वाब की ताबीर बड़ी अच्छी होती है। कभी आदमी खुशनुमा ख्वाब देखता है लेकिन उसकी ताबीर बड़ी गलत होती है। ये दोनों चीज़ें इंसान की रूह के साथ में होती है। लिहाजा जब कभी खुशनुमा ख्वाब देखिए तो ऐसा नहीं खुश हो जाइए, बल्कि इसके पीछे कभी कभी शैतान का बहुत बड़ा दखल होता है और इंसान को ख्वाब में उसकी रूह को जो मुतासिर कर रखता है, इसकी वजह से वो गुमराह हो जाता है। और कभी कभी ख्वाब कुछ है लेकिन उसकी हकीकत कुछ है। हमारे बुज़ुर्गों में हज़रत मौलाना याकूब साहब नानोतवी अलैहिर्रहमत थे, दारुल देवबंद के सदरुल मुदर्रिस, वो ख्वाब की ताबीर भी बता दिया करते थे। एक शख्स आया और उसने कहा कि हज़रत ख्वाब देखा मैंने कि हमारी चारपाई के नीचे आग जल रही है और अब आग लग गई है, मैं सोया हुआ हूँ। जल्दी से मैं उठ करके भागा, हज़रत ख्वाब की ताबीर। तो हज़रत मुस्कुराए, कहा कि तेरी किस्मत खुल गई है, तेरी चारपाई के नीचे ख़जाना है, जा करके खोदो, तेरे बाप दादाओं ने शायद रख दिया था। क्या देखा? आग देखा, क्या है मिला? ख़जाना। बेचारा खुश हुआ, जाके खुदाई किया तो सही संदूक निकल गया उसके, कुछ ख़जाने बाप दादा ने वहाँ दफन किए थे पहले। अब वो ख्वाब से एक खिलाड़ी 3 महीने के बाद आया, कहा कि हज़रत बड़े अच्छे ताबीर बोलते हैं, आग बताया तो ख़जाना मिल गया इसको, तो हम भी ऐसे ही कोई ख्वाब देखें। होते हैं ना बाज़ लोग ऐसे ही कि हम भी ट्रायल करें, ट्रायल करते, हम लोगों से भी ट्रायल करते हैं लोग हैं। वो भी आया 3 महीने के बाद, हज़रत ख्वाब देखा मैंने कि मेरी चारपाई के नीचे आग लग गई है और मैं जलने वाला हूँ, बड़ी परेशानी, डर गया मैं। सेम उसी के तरह, शायद उस मजलिस में होगा, सुना होगा कि हज़रत बोल देंगे ख़जाना तो ख़जाना। तो हज़रत ने फरमाया जल्दी घर जा, आग लगने वाली है, सारा सामान जल जाएगा तुम्हारा, जाओ जल्दी से जाओ वरना बचेगा कुछ भी नहीं, जाओ भागो उठो। अब ये आदमी कहा या अल्लाह, हम तो ख़जाना लेकर के आए थे, ये तो पूरा घर जलाने की बात कह दी है हज़रत। अब वो बेचारा भागा भागा, जब तक कि पहुँचा तब तक आग लग गई थी थोड़ी, जल्दी पानी नहीं डाला, बचा। क्या है? ख्वाब एक तरह है ना, एक ही तरह है ख्वाब, एक ही साहब बता रहे ताबीर भी, एक को ख़जाना दिला दिया और एक को यही लालची समझ करके हम लोग जाते कहाँ, हज़रत ने ताबीज़ उसको दे दिया, उसकी किस्मत बन गई, हम भी लेंगे तो हमारी भी बन जाएगी। अब बेचारा का बना नहीं, अरे यार तेरा तो बन गया, मेरा नहीं बना। वो हज़रत ऐसा ही है, यहाँ तो मतलब से हज़रतों को तौलते हैं। एक शख्स ने पूछा, हज़रत अजीब तो आप ताबीर बताते, किसी को ख़जाना दे देते, किसी का घर जला देते, ऐसा क्यों हुआ? मैं अर्ज़ ये कर रहा हूँ कि रूह जो भटकती है और कभी कभी अच्छी चीज़ें कभी बुरी चीज़ें जो देखते हैं तो ये नहीं खुश हो जाना चाहिए, बल्कि इसके पीछे हमारी रूह की हालात होते हैं। क्या होते हैं? रूह कैसी है, कभी शैतान इस तरह की हरकतें कर देता है, कभी ताबीर कुछ और होती है। हज़रत ने फरमाया, गौर करो, जो शख्स 3 महीने पहले जो ख्वाब की ताबीर पूछा था कि मेरी चारपाई के नीचे आग जल रही है, तो ठंडी का मौसम था, क्या था, और देवबंद में बड़ी सर्दी उस इलाके में,
تو اس موقع پر بھی لوگ آگ رکھتے ہیں چارپائی کے نیچے، کیا رکھتے ہیں تاکہ آرام سے آپ کشمیر چلے جائیے اور ہمارے علاقوں میں بھی چلے جائیے، جب سردی ہوتی ہے تو لوگ اپنی چارپائیوں کے نیچے کیا کرتے ہیں آگ، اب ہیٹر کا سسٹم آ گیا روم میں لگا دیتے ہیں، تو پہلے زمانے میں آگ رکھا کرتے تھے، اس سے بڑا سکون ملتا تھا، اور خزانے سے سکون ملتا ہے نا، دولت آ گئی تو سکون۔ کہا کہ ٹھنڈی میں خواب دیکھا تھا، ٹھنڈی میں آگ سے پیار ہوتی، کیا ہوتے اس کو لوگ قریب کرتے ہیں، اور خزانے کو بھی لوگ قریب کرتے ہیں، اس سے پیار محبت ہوتی ہے، اس کے طرف تڑپ۔ لہٰذا اس بنیاد پر میں نے تعبیر دی تھی اس کو، کیا ہے کہ تمہارے یہاں تمہاری چارپائی کے نیچے خزانہ ہے، اور یہ شخص جو خواب دیکھا ہے یہ شدید گرمی کے زمانے میں دیکھا ہے، اور گرمی کے زمانے میں آگ سے لوگ بھاگتے ہیں، قریب نہیں ہوتے، کیا ہوتے ہیں آگ سے بھاگتے ہیں، اس لیے اس کی تعبیر کیا ہو گئی نقصان سے دیا گیا۔ دیکھیں کتنا فرق ہو گیا، دیکھنے والا ایسا دیکھ رہا ہے، بتانے والا ایسا، اس لیے کبھی خوش فہمی میں نہ رہ جائیے گا کہ بس میرا خواب میں دیکھا تھا حضرت سارا کام میرا ہو گیا، ارے خواب میں دیکھا تھا تم کو قرضہ دے دیا ہو گیا، نہیں ہوگا، خواب میں قرضہ نہیں ادا ہوتے، ادا نہیں ادا ہوئے، خواب میں نکاح بھی نہیں ہوتا ہے کہ آپ کہیں گے نہیں اجی تم کو تو خواب میں ہم نکاح پڑھ لیا ہے اب ہو گیا حلال، نہ، خواب سے حلال نہیں ہوگا بلکہ باضابطہ نکاح پڑھنا پڑے گا۔ تو خواب کی الگ الگ تعبیریں ہوتی ہیں، روح سے اس کی تعلق ہے، روح کیسی ہے، روح اگر اللہ کے حکم سے یہ سیر و تفریح کے لیے نکلی ہے اور اس پر اللہ کی رحم و کرم ہے تو پھر یہ اس حالت میں جو خواب میں دیکھتے ہیں یہ سب صحیح ہوتے ہیں، اور اگر یہ روح واپس آنے کے بعد پھر کوئی خواب دیکھتے ہیں، اس لیے روح کی جو نکلنے کے وقت ہوتی صحیح سونے کا وقت جو ہوتا ہے، اور روح جو چلی جاتی ہے سونے کا جو صحیح وقت ہے وہ تہجد سے پہلے ہے، اسی لیے جو آدمی تہجد سے پہلے عشاء کے بعد سے لے کر کے تہجد یعنی صبح صادق تک کے جو خواب دیکھے گا یہ خواب سچا ہوگا، کیا ہوگا؟ حضرت علی فرماتے ہیں یہ خواب سچا ہوگا، اس کے بعد جو خواب دیکھے گا وہ سچا ہوگا نہیں، اس لیے اس میں کبھی کبھی شیطانی عمل کا دخل ہوتا ہے، اور شیطان بھی کبھی دکھاتا ہے۔ واقعہ سنائے تھا نا کہ حضرت پیران پیر عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ کی خدمت میں ایک نو مرید پہنچا، کہا کہ حضرت میں 1 مہینے سے جنت دیکھ رہا ہوں، جنت کا سیر کر رہا ہوں۔ کیا دیکھتے ہو؟ کہا کہ بس جنت ہی جنت دیکھتا ہوں، پوری جنت کی نہریں یہ وہ فلاں فلاں۔ تو حضرت فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، تو مرید ذرا اندر اندر جل گیا، اتنا اچھا خواب دکھایا بتایا حضرت کو تو اندر جل گیا، لا حول پڑھ دی، کوئی دعوت دے اور کھلائے اور پھر ہاتھ مصافحہ کرے اور کہے کیسا کھانا تھا حضرت، آپ کہہ رہے لا حول ولا قوت، تو بیچارہ وہ کہے گا کیوں اس کم وقت کو بلایا تھا کھانے کے لیے، وہ تو چاہتا ہاں بہت اچھا، ہماری اور آپ کی زبان تو کچھ سمجھتی تو ہے نہیں، لہذا حضرت میں لا حول ولا قوت الا باللہ، تو مرید اندر سے بالکل خفا ہو گیا، یہ کیا حضرت کو تعریف کرنی چاہیے کہ واقعتاً میرا مرید جیتے جی جنت کا سیر کر رہا ہے، بہت اچھا، تو بہت وظیفہ پڑھا، بہت اچھا ہو گیا۔ آج کے پیر لوگ ایسے ہی کرتے ہیں، بلا وجہ مریدین کی اتنی تعریف کبھی کر دیتے ہیں کہ مرید شیخ سے بھی پڑھ جاتا ہے کبھی کبھی، حالات ایسے ہیں، لہذا وہ اندر سے ہو، لیکن پھر بھی ذرا سر جھکا رہا، کہا کہ دیکھو اب خواب دیکھو گے تو فوراً لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو، تمہیں خواب کی حقیقت سمجھ میں آ جائے گی۔ تو بیچارہ کہا چلو حضرت بولے تو کر ہی لیں، آج خواب دیکھا جنت سیر کر رہا ہے تو پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ 3 مرتبہ، تو وہ سارا خوشنما کھنڈر میں بدل گیا، ابھی تو جنت سیر کر رہا تھا اب جہنم میں پہنچ گئے، پریشان ہوئے یہ کیا ہو گیا۔ واپس حضرت کی خدمت میں، حضرت ایسا ایسا ہوا، میں نے جب آپ کے کہنے کے مطابق لا حول ولا قوت پڑھا تو جنت نہیں کھنڈرات آگ ڈراونے سب چیز ہو گئے۔ کہا کہ اسی لیے تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے کے لیے کہا، یہ شیطان تم کو دھوکہ دے رہا تھا کہ تم اتنے نیک بن گئے اب تمہیں جنت یہیں سے مل رہی ہے، یہیں سے مل رہی ہے، حالانکہ وہ شیطان کا عمل تھا، ابھی اللہ کی طرف سے بشارت ہے، لا حول ولا قوت۔ اسی لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں جب تم خواب دیکھا کرو ڈرونا تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو،
اور جب تم خواب اچھا دیکھا کرو تو الحمدللہ پڑھا کرو۔ دیکھو نبی نے فرما دیا، اب اچھا کام اپنے سمجھ سے سمجھ رہے ہیں تو الحمدللہ پڑھیے، اور ڈرونا ہو جائے تو لا حول ولا قوت الا باللہ بھی پڑھ لیجئے۔ تو میرے بھائی بزرگوں، روح اور ہماری زندگی کا مالک کون؟ اللہ ہے۔ اور موت کیا ہے جھوٹ ووٹ ہے کیا؟ اگر جھوٹ ہے تو پھر ذرا انتظار کیجئے، یہی ایک چیز ہے جس کو کسی نے جھٹلا نہیں سکا، کوئی نہیں جھٹلا سکا، دنیا کا بہادر سے بہادر انسان نے جھٹلا سکا۔ یہی ایک ایسی سچی اور ایسی حقیقت چیز ہے کہ اس کو کوئی بھی جھٹلانے والا آج تک دنیا میں نہیں بنا، نہ کوئی کسی میں ہمت ہے۔ ہاں ڈراتے ہیں لوگ، آ رہا ہے، ڈراتے ہیں یہ ہوگا تو موت ہو جائے گی، یہ ہوگا، ارے کچھ بھی نہیں ہو تب بھی موت ہو جائے گی۔ ہمارا ایمان ایسا ہونا چاہیے، یہ آ جائے وہ آ جائے کچھ بھی ہو جائے، جب موت ہے تو موت ہوگی۔ اور اس کی روز اللہ ہم سب سے کیا مشق کراتا ہے، کیا کراتا ہے؟ مشق کرا رہا ہے، روز سلاتا ہے، روز اٹھاتا ہے۔ لہذا سونے سے پہلے آقا نے فرمایا اللہم بسمک اموت واحیا، کہ اللہ کے نام لے کر کے تم سو اور اٹھو، اور جب اٹھو تو پھر کیا؟ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا، بہت خواب میں کھایا پیا ہے، بلکہ وہاں بھی کیا کہیے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا۔ پھر وہی جملہ نبی نے دہرایا، اے اللہ، اللہم، اے اللہ آپ ہی نے مجھے پھر دوبارہ زندگی بخشی کہ میرے روح کو میرے جسم میں لوٹا دیا، جبکہ ہم مر گئے تھے۔ آدمی جب سوتا ہے تو گویا کہ ویسے ہی ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ آدمی صرف ایک اس کے اندر میں حس ہوتی ہے جس کی وجہ سے، ورنہ گویا کہ موت کی طرح۔ بعض لوگ تو گھوڑا بیچ کر کے ایسا سوتا ہے، اللہ اکبر، ایسے خراٹے لیتے، پورا محلہ سن کر کے نیند اٹھ جاتا ہے، لیکن وہ نہیں اٹھتا ہے، ایسا سوئے گا اللہ، اور اس قدر بے خبر، کیا اذان کیا نماز، کون کیا کہاں، کچھ پتہ نہیں، کیا جلا کیا مرا، کون چور آیا کیا ہوا، کچھ خبر نہیں۔ جس کو ہمارے بزرگوں نے گھوڑا بیچ کر کے سویا ہے، گھوڑا ہاتھی بیچ کر کے سویا، ایسے لوگ بھی ہیں۔ یہ ایسے سونے والا کون ہوتا ہے؟ ایسے سونے والے وہی تو ہوتے ہیں کہ موت جس سے مر گئی، بس ایک لاش ہے۔ تو موت کی ٹرائل روز اللہ ہم سب سے کرواتا ہے تاکہ تم اس سے غافل نہ ہو، اور سونے کے بعد روز اٹھاتا ہے۔ اس طرف اشارہ کیا کہ قبر میں سلاؤں گا اور پھر اٹھا کر کے میدان محشر میں تجھے جمع کروں گا۔ اس لیے میرے بھائی بزرگوں، ماں بہنوں، موت سے اور موت کے بعد زندہ ہونے میں کسی کو کوئی شک نہیں ہے، اور اللہ ہی کی اس پر قدرت ہے، اللہ ہی کی اس پر طاقت ہے، وہی اس نظام کو چلاتا ہے۔ اسی لیے آیت کریمہ میں فرمایا اللہ یتوفی الانفس، وہ اللہ، اس اللہ کی اطاعت کرو، اس اللہ کو سچا جانو، اس اللہ کے قانون کو مانو جس اللہ نے تجھے موت یعنی سلاتا ہے اور اس حالت میں تیری روح کو نکال لیتا ہے اور پھر واپس کر دیتا ہے یا پھر روح کو روک لیتا ہے۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، لآیات لقوم یتفکرون، یہ ہے ایسی قوم کے لیے یہ چیز، یہ نشانی کہ وہ غور و فکر کرے۔ تو دنیا کی زندگی کی حقیقت اور مرنے بعد کی حقیقت روزانہ سے، اس میں پڑھنے لکھنے کی بھی ضرورت ہے کیا؟ کہ کالج میں جائیں گے تب موت سمجھیں گے؟ ہاں، ہر آدمی جاہل بھی سو رہا ہے، امیر بھی سو رہا ہے، پڑھا لکھا بھی سو رہا ہے، سب سو رہے ہیں اس کو سمجھنے کے لیے۔ اس لیے آخرت کی جتنی چیزیں ہیں اس میں اللہ نے باریکی نہیں رکھا ہے نا، آسان رکھا ہے۔ موت سمجھ جاؤ، آسمان دیکھ، زمین دیکھ، کھانے پینے کی لذت کی چیزیں دیکھ، پہننے اوڑھنے کی چیزوں کو دیکھ، اللہ ہی اللہ نظر آئے گا۔ اس لیے میرے بھائیو، بزرگوں، ماں بہنوں، ہمیشہ اللہ پر بھروسہ اور توکل رکھیے اور کسی سے مت ڈریے، بلکہ اللہ کو کافی جانیے، حسبی اللہ کہیے اور اسی پر روز ایمان اور یقین پکا رکھیے۔ اللہ آپ کو بھی ہم کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صل